سدرۃ المنتہا کائنات کا ایک عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور شاخیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں آیا ہے۔ یہ ایک نورانی درخت ہے اور اس کائنات کی آخری حد ہے۔ اس کے اوپر جو کچھ ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے۔ سدرہ کو انگریزی میں سیڈار کہتے ہیں۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں لبنان سے لے کر نیو یارک تک ایک درخت سدرہ کے نام سے پایا جاتا تھا۔ حوادث زمانہ کی وجہ سے 1937 سے اس کی نسل تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایک کتاب نباتات قرآن میں اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے، اور اس کے پھل کی تصویر بھی دی گئی ہے جسے حدیث کے الفاظ میں ہجر کے مٹکوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اس درخت کے جمال اور جلال دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اپنے دور میں یہ درخت سب سے بڑا اور حسین ترین مانا جاتا تھا۔ سدر کا ذکر قرآن میں دوسرے پھلدار درختوں یعنی کھجور، انگور، زیتون اور انجیر کے ساتھ نہیں آیا۔ گویا قرآن میں اس کی اہمیت اور شان و شوکت کا بیان ہوا ہے، مگر اس کے پھل کی خوبی یا نعمت کی بات نہیں کی گئی۔ سدر کی لکڑی بہت خوشبودار ہوتی ہے، اور پرانے زمانے میں جب اس سے عبادت گاہیں بنتی تھیں تو اس پر 400 سال تک موسم کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے۔ جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جس کا مفہوم ہے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں۔ اگر میں آگے بڑھا تو نور سے جل جاؤں گا۔ سدرہ ایک نورانی درخت ہے جس پر تجلیات الہی کا ہر وقت نزول ہوتا ہے۔ معراج کی رات جب فرشتوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ملائکہ سے کہا کہ تم ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر اس درخت سدرہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ درخت ان کے نور کے سائے میں آ گیا۔ اس درخت کا سدرۃ المنتہا نام رکھنے کی وجہ حدیث شریف میں اس طرح سے ہے کہ اوپر سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ یہاں وصول کیے جاتے ہیں، اور جو بندوں کے اعمال نیچے سے اوپر جاتے ہیں وہ یہاں سے لے لیے جاتے ہیں۔ اس مقام کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی حقیقی کیفیت و نوعیت کیا ہے، یہ وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ ان آیات میں جبرائیل علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری ملاقات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری مرتبہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے، اور جو چیز اس پر چھا رہی تھی اس کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سونے کے پروانے تھے، اور اس آیت میں جنت الماوا کا ذکر بھی ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ جنت الماوا جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور قیامت سے پہلے شہیدوں کو روحوں کو یہاں ٹھہرایا جاتا ہے۔ منتہا کا معنی انتہا ہے، جس کا اہل علم نے یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی پہنچ کی حد ہے، اور اس مقام سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ گویا یہاں سے حریم کبریا کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔